امریکہ ایران کشیدگی پر پاکستان نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ نئے تنازع کا آغاز کسی کے مفاد میں نہیں، تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان خطے میں امن، مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تمام فریق ایسے اقدامات سے گریز کریں جو خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مشترکہ امن کے حصول کے لیے مسلسل رابطے، مذاکرات اور سفارتکاری کا کوئی متبادل نہیں۔ تمام فریق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت باہمی احترام، افہام و تفہیم کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے سمیت دنیا میں مشترکہ خوشحالی کے لیے ایک مضبوط بنیاد ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو ایران پر مزید حملوں کی دھمکی دی، پھر ایران کے ساتھ مکمل جنگ شروع ہونے کا امکان مسترد کر دیا۔ انقرہ میں نیٹو کانفرنس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ایران نے چند جہازوں کو نشانہ بنایا، اس لیے امریکہ نے ایران پر کہیں زیادہ سخت وار کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ابھی نہیں جانتے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا نہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ ایران کی ہٹ لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایران سے جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ آج رات ایران پر نئے اور سخت امریکی حملوں کی دھمکی بھی دی تھی، ساتھ ہی کہا تھا کہ امریکہ ایران کے خارق جزیرے پر بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر کی ایران پر مزید حملوں اور خارق جزیرے پر قبضے کی دھمکی پر ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ آؤ ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت اعتماد کی نہیں، وعدوں کی پاسداری کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ امریکہ اپنا ہرمز میں مشکلات پیدا کر رہا ہے، ایران اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل میں کہا کہ مہذب اور بہادر ایرانی قوم کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے ایرانی قوم کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایرانی اپنی شائستگی، ثقافت اور مضبوط اخلاقی اقدار سے جانے جاتے ہیں۔ ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں، بے خوفی، عظیم حوصلے اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گزشتہ رات جنوبی ایران میں کیے گئے امریکی حملوں میں ایرانی مسلح افواج کے 8 ارکان شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے فضائی اور بحری افواج کے یہ جوان بندر عباس اور بوشہر میں شہید ہوئے ہیں۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کو آج مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین روضہ امام علی رضا کے احاطے میں کی جائے گی۔ عراق کے شہر نجف اشرف میں امام علی کے روضے پر ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کے گھر والوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نجف میں جلوس جنازہ میں 23 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ نجف کے بعد جلوس جنازہ کربلا کی جانب گامزن ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنازے کے جلوس میں 40 لاکھ سوگوار شریک رہے۔ آیت اللہ خامنائی اور اہل خانہ کی میتوں کو کربلا میں حضرت عباس اور امام حسین کے روضوں میں لے جایا گیا۔ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان اور خواتین سبھی نے بہت بڑی تعداد میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کربلا میں نماز جنازہ کچھ دیر میں ادا کی جائے گی۔ عراقی علماء کرام نے آیت اللہ خامنائی کے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی سے اظہار تعزیت کے لیے ملاقاتیں کی۔ پیر کو تہران اور منگل کو قم میں لاکھوں افراد نے شہید سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے تعزیتی اجتماع میں شرکت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد کا شکریہ ادا کیا۔ ایک بیان میں ایران کے صدر نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام کی دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت پر بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہم پاکستان کی اس حمایت کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ایران اور پاکستان کے عوام نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹے ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام اخوت اور یکجہتی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ امید ہے کہ دونوں ممالک میں باہمی روابط مزید فروغ پائیں گے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر ہمیشہ پاکستان کی حکومت عوام کے لیے نیک جذبات رکھتے تھے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر مشترکہ ثقافتی اقدار کو دونوں قوموں کا قیمتی سرمایہ قرار دیتے تھے۔
چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ دشمن ایجنسیوں کی سرپرستی میں کام کرنے والے پراکسی عناصر اور نیٹ ورکس کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی. انہیں پاکستان کے داخلی امن اور معاشی خوشحالی کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا. سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو پوری ریاستی قوت سے کچل دیا جائے گا. زرمین زہرا کی رپورٹ. چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا. اس بیان کے مطابق آرمی چیف نے نیشنل سیکورٹی اینڈ وار کورس کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی مسلح افواج جنگ کی بدلتی نوعیت کے مطابق اپنی حکمت عملی اور استعداد کو از سر نو ترتیب دے رہی ہے. مسلح افواج پراکسی عناصر کے دہشت گرد ٹھکانوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ یقینی بنائے گی. انہوں نے کہا، جنگیں میڈیا کی بیان بازی یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے ذریعے جیتی جاتی ہیں. مسلح افواج دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں سے پوری طرح آگاہ ہیں. جنگ کی بدلتی نوعیت کے تناظر میں پیچیدہ تصویراتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک بصیرت اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت بنیادی اہمیت رکھتی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کے مسلح افواج کی صلاحیتوں، بلند حوصلے اور آپریشن تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور فارغ التحصیل افسران پر زور دیا کہ وہ دیانتداری، بے لوث خدمت اور وطن سے غیر متنازل وابستگی کی اعلیٰ اقدار کو ہمیشہ مقدم رکھیں. زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ہنہ اوڑک میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے حملے میں 4 شہری شہید اور 6 زخمی ہوئے. مانگی ڈیم کے قریب پولیس چیک پوسٹ پر 6 جولائی کے حملے میں پولیس نے 15 خارجی جہنم واصل کیے. پولیس کے نوجوان شہید ہوئے. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کیا تو انہوں نے یرغمال بنائے. 18 جوان شہید کر دیے. بیلا میں بی ایل اے کے دہشت گردوں سے لڑائی میں 14 دہشت گرد مارے گئے. فوج کے 1 جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے. خاران اور دلبدین میں آپریشن کیا گیا. خاران میں 6 اور دلبدین میں 8 فتنہ الخوارج کے دہشت گرد مارے گئے. گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. پہلا واقعہ جب ببرائی کا جو علاقہ ہے ہنہ اوڑک کا، وہاں پہ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے ان پہ حملہ کیا. 4 بہادر جو معصوم شہری ہیں ہمارے وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی. یہ سیکنڈ جو واقعہ ہے منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے، بلوچستان کی پولیس کی چیک پوسٹ، اس لڑائی میں 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم واصل کیا. ان دیٹ پچڈ بیٹل 9 پولیس ینگ بوائز لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز فرام بلوچستان پولیس. باقی وہاں بچے تھے، وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے، وہ ان کو نہتا کر کے اپنے ساتھ یرغمال بنا کے لے گئے. اور یہ جو جوان بچے ہیں پولیس کے، یہ اسی علاقے کے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بلوچیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی جنگ، یہ مسلمان ہیں، یہ بلوچی ہیں یا بلوچ ہیں یا پختون ہیں یا اسی علاقے کے، اسی دھرتی کے. ان کے ساتھ پھر جو ایف سی ہے، فوج ہے اور جو باقی لا انفورسمنٹ ہے، دے کیپٹ آن انگیجنگ دیم، ان کے پیچھے گئی اور ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا گیا. اینڈ ونس دے نیو کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے، ان گھٹیا منش کے لوگوں نے وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت، ان کو شہید کر دیے. تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے ان دی ایریا آف بیلا وندر، دی کانوائے واز اٹیکڈ. اس میں انگیجمنٹ میں 1 جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں اور 14 جو سے ہیں بی ایل اے کے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. ادر دین دیٹ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج، ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8، یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، ان میں 4 سولین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں. اور 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم واصل ہوئی ہیں.
پریس بریفنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ دہشت گردی ہندوستان اور وہ قوتیں کروا رہی ہیں جن کو پاکستان کی عزت اور استحکام برداشت نہیں ہوتی. افغانستان کی سرزمین غیر قانونی افغان طالبان رجیم کے زیر قبضہ اس دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہم روز ان دہشت گردوں کا تعاقب کریں گے اور ان کو ہدف بنائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا. نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء اور سیکیورٹی حکام بھی شرکت کریں گے. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں. نجی کارگو کمپنی کے سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے کے لاپتہ ارکان کے گھر ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. عملے کے ارکان کے اہل خانہ کو طیارے کے لاپتہ ہونے کا علم میڈیا کے ذریعے ہوا. رپورٹ کر رہے ہیں طارق ابو الحسن. نجی کارگو کمپنی کے بوئنگ 737 طیارے کے کیپٹن رضوان ادریس فائٹر پائلٹ تھے. پاکستان ایئر فورس ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کمرشل ایوییشن کو جوائن کیا. وہ ایک انتہائی تجربے کار پائلٹ تھے. ان دنوں کیپٹن رضوان نجی کارگو کمپنی کا طیارہ آپریٹ کر رہے تھے. کیپٹن رضوان 5 بچوں کے باپ ہیں. ان کے بچوں نے بتایا کہ ان کا والد سے آخری رابطہ کل شام 7 بجے ہوا تھا. ٹیوزڈے کو ان کو شام میں واپس آنا تھا اور تقریباً وہاں 7:30 7:20 پہ انہوں نے ٹیک آف کرنے سے پہلے ہمیں میسج کیا کہ ایئرپورٹ پہ ہیں اور ٹیک آف کرنے والے ہیں. انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے میں آ جائیں گے کراچی. اور اس کے بیچ میں حادثہ پیش آیا. پلیز آپ لوگوں سے اپیل ہے، پلیز ہماری مدد کی جائے اور اس پروسیس کو جلدی سے جلدی جو ہے ریسکیو مشن کو جلدی سے جلدی اچیو کیا جائے اور ہمارے ابو کو ہمارے گھر لے آئیے پلیز. سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے بدقسمت طیارے میں سوار ایئر کرافٹ انجینئر محمد عارف صدیقی PIA سے ڈپٹی چیف انجینئر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے. انجینئر عارف صدیقی 8 بچوں کے باپ ہیں. وہ ان دنوں طیاروں کی مینٹیننس کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ تھے. عارف صدیقی نے شارجہ سے روانگی سے پہلے اہلیہ کو فون کر کے کراچی آمد کی اطلاع دی تھی. پیر کی رات کو گئے تھے، یہاں سے لاہور گئے تھے، پھر لاہور سے شارجہ گئے تھے، شارجہ سے جہاز کو ریپیئر کر کے پھر واپس آنا تھا. گھر والوں کا آخری رابطہ امی کا ہوا تھا 7:30 بجے. ابو نے جو ہے وہ میسج کیا تھا کہ جہاز کو جو ہے وہ رن وے پہ لے آئے ہیں تو انشاءاللہ 9:30 تک جو ہے وہ کراچی پہنچ جائیں گے. جب سے انہوں نے جوائن کیا تھا PIA، اس کے بعد سے مستقل وہ PIA میں بڑی تندہی سے کام کرتے رہے اور اس کے بعد حتیٰ کہ وہ جب 60 ایئرس کے ہوئے اور ریٹائر ہوئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کمپنیز جوائن کی اور اس میں کام کرتے رہے اور اب آخری وقت تک کام کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے گئے. ایویشن ذرائع کے مطابق بحیرہ عرب میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے کا ملبہ مل گیا ہے، لیکن ابھی تک طیارے کے پائلٹ کیپٹن رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود جتوئی، ایئر کرافٹ انجینئرز محمد عارف صدیقی اور محمد حامد خان اور لوڈر ماسٹر محمد توفیق خان کی تلاش جاری ہے. طیارے کے تمام ارکان کا تعلق کراچی سے ہے. کیمرامین زبیر الدین کے ساتھ طارق ابو الحسن، جیو نیوز، کراچی. کراچی کے علاقے لیب مارکیٹ سے 6 سال کے بچے کی 1 سے 2 روز پرانی بوری بند لاش ملی ہے. پولیس کے مطابق بچے کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا. بچی کے قتل میں ملوث پڑوسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مقتول بچے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا. دانیال سید کی رپورٹ. 6 سال کے محمد کی لاش پرانا حاجی کیمپ کے قریب ایک بوری سے برآمد ہوئی. پولیس کا بتانا ہے کہ بچے کو پیر کی شام گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا. اہل خانہ نے گھنٹوں تلاش کے بعد نیپیر تھانے میں اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق بچے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا. واقعے میں ملوث ملزم حمزہ کو گرفتار کر لیا گیا جو مقتول بچے کا پڑوسی بتایا جاتا ہے. اہل خانہ کا الزام ہے کہ بچے کی مسخ شدہ لاش بوری میں بند کر کے 3 منزلہ عمارت سے نیچے پھینکی گئی. واردات پڑوسی کے گھر میں ہوئی جبکہ ملزم بچے کی تلاش میں ان کے ساتھ شامل ہو کر خود کو بے گناہ ظاہر کرتا رہا. اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. مقتول کے والد نے بتایا کہ محمد ولی ان کی 4 بیٹیوں کے بعد پیدا ہونے والا اکلوتا بیٹا اور بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. پھینک دیا میرے لال کو. میرا 2 دن تک تڑپا ان کو نہیں چھوڑنا ہے بس.
कमसिन बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की हिदायत की है। कैमरा टीम व साथी रिपोर्टर कमर अली मसूई के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़ कराची। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी, जिससे बिजली सार्फिन पर 4 अरब 94 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में ये इजाफा मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत किया गया है। इसका इतला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर होने वाले पार्लियामेंटेरियंस बिल पर उठने वाले एतराज़ात के बाद सूबाई हुकूमत ने मुतनाज़ शिकों पर नजरसानी करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने स्पीकर को आवाम और सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत की है। पेशावर से रसूल दावड़ की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मंजूर होने वाले पार्लियामेंटेरियन प्रिविलेजेस कानून पर सियासी, समाजी और सहाफती हलकों की जानिब से शदीद तनकीद के बाद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने स्पीकर को तमाम पार्लिमानी लीडर का इजलास बुलाने और तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेने की हिदायत की है। वज़ीर आला का कहना है कि सहाफ़ी जहाँ ज़रूरी समझे खुल कर तनकीद करे। हर बंदा, जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, उनको जहाँ पर लगे वो खुलेआम तनकीद करें। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शफी जान ने नून लीग, ANP और पीपल्स पार्टी के मेंबरान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्तेहकाक एक्ट 2025 के हवाले से कई गलतफहमियां पैदा की गई है। काबीना से मंजूर शुदा मसवदे में ब्लू पासपोर्ट और शरीक हयात से मुतालिक कोई शिक शामिल नहीं थी। ब्लू पासपोर्ट से मुतालिक तरमीम पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अहमद कुंडी ने शामिल की। और ब्लू पासपोर्ट के हवाले से भी 2009 में भी करारदादें पास हुई हैं, 13 में भी हुई हैं, 15 में भी हुई हैं, 19 में भी हुई हैं और 24 में भी हुई हैं। और स्पीकर कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, जिसमें तमाम स्पीकर्स शरीक थे, वर्बली जो है चारों सूबों के स्पीकर्स ने कौमी असम्बली की स्पीकर से ये बात की थी कि जो मराद जो हैं वो MNS को हासिल है, वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को हासिल होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 3 ऐसे कवानीन पास किए थे जिनमें असम्बली अरकान के इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर की गई थी, जिनमें कमेटी रिपोर्ट असम्बली में पेश होने से पहले जबकि कोई भी अहम खबर असम्बली कार्रवाई से कबल शाया करने पर सहाफ़ियों और दीगर को कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसी तरह दूसरे कानून में अरकान असम्बली ने अपने लिए और अपनी शरीक हयात के लिए ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश समेत दीगर मुराद की मंजूरी दी थी। कैमरा मैन नजर अली के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। लाहौर में FPCCI के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान और चीन के माबैन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब मुनाकिद हुई। शुरका ने दोनों ममालिक में ताल्लुकात और तजारत को मज़ीद वसअत देने पर जोर दिया। तफसीलात जवाद मलिक की रिपोर्ट में। FPCCI रीजनल ऑफिस में पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब। सूबाई वज़ीर तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि चीन ने मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीनी कंपनी ने फैसलाबाद में मोबाइल फोन की फैक्ट्री लगाई है। China is making a manufacturing facility in Faisalabad and 40% of the building is already completed. There are more than 50 tire factories in Faisalabad. And the Chinese one, the very big one is Times Ceramics. सूबाई वज़ीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि चीन और पाकिस्तान बरादर हमसाया ममालिक हैं और CPEC दोनों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। CPEC has transformed the landscape of Pakistan's economy by improving connectivity, strengthening energy security, modernizing infrastructure, and creating new opportunities for investment and employment. तकरीब से चीनी कौंसल जनरल सन यान, DG पैमरा आयशा मंजूर भट्टो, रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की इजाज और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। चमन में 2 माह से जारी मार्का हक पाकिस्तान कौमी यकजहती फुटबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। तफसीलात बता रहे हैं चमन से नूर जमान अशरगज़ई। मार्का हक के सिलसिले में कौमी यकजहती पाकिस्तान फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसमें मुलगीर फुटबॉल क्लबों ने हिस्सा लिया था, ये शानदार फुटबॉल मेला जो कि पिछले 2 महीने से जारी था, मार्का हक के 14 और गाजियों को खराज अकीदत और सलाम पेश करने के खातिर मुनक़िद किया गया, जिसका सेहरा चमन ब्रिगेड स्काउट्स कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान इसा खान चिगज़े को जाता है। जिससे मेले का इख्तितामी शानदार तकरीब मुनक़िद हुआ था, जो कि हाला गुलारा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। हज़ारों तमाशाई इस ग्राउंड में मौजूद थे। चमन
ब्रिगेड स्काउट्स के कमांडर इस मैच के मेहमान खसूसी थे, जबकि इनके साथ आला सिविल व फौजी हुकाम भी इस तकरीब में शामिल थे। कौमी तराना जब बजाया गया तो पूरा स्टेडियम खड़ा था। आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। जमा ब्रिगेड स्काउट्स के तावन से ये मेला इख्तिताम को पहुंचा है।